اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم تحفۃ یا علی علیہ السلام مدد۔ عبید اللہ عمر تیسری صاحب کی کتاب الحاج المطالب سے جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اسماء مبارک میں موسوم ابن عربی کا قول ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد حمل سے تھی اور ان کے واضح حمل کے وقت ابو طالب کہیں گئے ہوئے تھے، اور جناب امیر علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر ان کا نام اسد رکھا تاکہ ان کے والد کا نام ان کے ذریعے سے زندہ رہے۔ جب ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا نام علی رکھا۔ تذکرۃ الخوائص میں ہے کہ عطا کہتے ہیں کہ جناب امیر کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ خیبر کے روز آپ نے فرمایا ہے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ حافظ برہان الدین الحلبی الشافی سیر حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ جناب امیر کا اپنی رجز میں اپنے باپ کو حیدر کہنا یہ ایک کشفی امر تھا کہ اس رات مرحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر نے پار ڈالا ہے۔ بس جناب امیر نے اس کو خوف دلانے کے لیے اس کا ذکر کیا کہ میں وہ شیر ہوں جسے تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ مناقب الاصحاب میں ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت ابو طالب گھر میں نہیں تھے، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ ایک حقائق میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب امیر ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے اور گھر میں تنہا آپ کی والدہ ماجدہ گھر سے باہر کسی کام کو گئی ہوئی تھی اور ان کا گھر مکہ میں تھا۔ ایک پہاڑ کے پہلو میں تھا، ایک سانپ پہاڑ سے اترا، اس نے جناب امیر کو قتل کرنا چاہا۔ جناب امیر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اس کو مضبوط پکڑ لیا اور جناب کے ہاتھ میں ہی مر گیا۔ اتنے میں آپ کی والدہ ماجدہ باہر سے تشریف لائی اور سانپ کو ان کے ہاتھ میں مرا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، اے میرے شیر، خدا آپ کو زندہ رکھے، اس لیے آپ کا نام حیدر مشہور ہو گیا۔ علی، جناب امیر کے علی نام ہونے کی وجہ تسمیہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ مجاہد رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی ولادت کے وقت ہی ان کا نام علی رکھا تھا۔ تذکرۃ الخوائص میں روایت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جناب امیر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش اقدس پر کعبہ کے بت توڑنے کے لیے چڑھے، اس وقت سے شرف اور علو اور رفعت کی وجہ سے آپ کا نام علی پکارا گیا۔ اخراج الخوارزمی میں جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلائبان ابی سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شب معراج پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے ارشاد کیا، یا محمد، تم اپنی امت میں اپنی جگہ کس کو چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، ان کے بہتر اور برتر کو۔ فرمایا کہ علی بن ابی طالب کو۔ میں نے عرض کیا، ہاں اسی کو۔ پروردگار نے فرمایا، محمد، میں نے زمین والوں کو اچھی طرح سے دیکھ کر تم کو برگزیدہ کیا اور ناموں میں سے ایک نام تمہارے لیے مشتق ہے، محمود ہوں، اور آپ محمد ہیں۔ پھر میں نے دوبارہ زمین کے لوگوں کو دیکھا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا اور اس کے لیے یہی ایک نام اپنے ناموں سے مشتق ہے، اعلیٰ ہوں، اور وہ علی ہے۔ یا محمد، میں نے تم کو اور علی کو اپنے اصلی نور سے مخلوق کیا ہے اور تم دونوں کی ولایت کو آسمان اور زمین والوں کے سامنے پیش کیا، بس جس نے اس کو قبول کیا وہ میرے نزدیک مومن ٹھہرا اور جس نے اس سے انکار کیا کفار کے گروہ میں سے بن گیا۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسین وضح کا شفیع لکھتے ہیں کہ جب جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابو طالب مہد کے پاس دیکھنے کو تشریف لائے۔ جناب امیر نے ہاتھ بڑھا کر ان کے چہرے کو خراشیدہ کیا۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے ان کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا، ان کا نام ہمارے جد اعلیٰ جامعہ قبائل عرب قصا کے نام پر زاہد رکھنا چاہیے۔ اسی اثنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا، والد نے اسد اور والدہ نے
عرض کیا گیا والدہ نے اسد اور والد نے زید کہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد کیا علی نام رکھنا چاہیے۔ جناب امیر کی والدہ ماجدہ نے عرض کیا بخدا میں نے ایک روز حاطف سے یہی نام سنا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جناب امیر کے نام رکھنے کی نسبت جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد میں باہم تکرار ہونے لگی۔ آخرکار دونوں فیصلے کے لیے کعبہ میں گئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ شعر کہا، اے میرے پروردگار، اس لڑکے کے نام کی نسبت جو کچھ کہ تیری رضا ہو مجھے اس سے آگاہ کر۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، یعنی اس کا نام علی ہے۔ علی مشتاق ہے اللہ سے، اور جو خدائے پاک کے اسماء الحسنی میں سے ہے۔ فی مناقب صحابت میں روایت ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابو طالب علیہ السلام نے قہوہ کا پردہ پکڑ کر ایک شعر پڑھا، میں تجھے پکارتا ہوں اے صاحب اندھیری رات اور مالک صبح و روشن کی، ہم سے اپنی رضا کا حکم کر جو نام کہ تو اس لڑکے کا مناسب سمجھے۔ ناگہا حاطف نے پکارا، تو نے ہم سے اس پاک اور مذہب اور ستو وہ لڑکے کی نسبت پوچھا، اس کا نام آسمان کی بلندیوں میں علی ہے، اور وہ مشتق ہے اعلیٰ سے خدائے پاک کی اسماء الحسنی میں سے۔